پہلے نعرہ لگائے گا، پھر کہے گا میرا پیپر پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، دوزخ سے بچ گیا، جنت کا مالک اللہ نے بنا دیا۔ تو وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہوا؟ ہم بھی تو لوساکا میں تیرے ساتھ رہتے تھے، تو کیسے کامیاب ہوا؟ تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہو رہا ہے اور میں نے اپنے پیپر کو حل کرنا ہے، نقل نہیں لگ سکتی، اپنا ہی کیا ہوا دکھائی دے گا۔ میں تیاری کرتا رہا تو آج اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، تو اوپر سے میرے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ کیا موسیقی ہے میرے رب کے کلام میں، اور کیا ردم ہے میرے رب کے کلام میں۔ تو میرے رب کی آواز آئے گی میرے بندے کو بہترین زندگی مل گئی۔ آپ کے بڑوں نے انڈیا سے ہجرت کی کہ اچھی لائف کے لیے کسی اور ملک میں جائیں، تو وہ اچھی لائف کے پیچھے 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 یہاں پہنچ گئے۔ میں کچھ 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، ہر جگہ مجھے پٹھان بھی ملتے ہیں، گجراتی بھی ملتے ہیں، باقی کہیں ملتے ہیں کہیں نہیں ملتے، لیکن یہ 2 قومیں مجھے ہر جگہ ملتی ہیں۔ تو وہ اچھے فیوچر کے لیے، لیکن اللہ نے اس کو آئیڈیل ہوم نہیں بنایا۔ بنانے والا کہہ رہا ہے یہ آئیڈیل نہیں ہے، یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، یا تو موت کو روک کے دکھا دو، یہ جبریل کے ساتھ لڑ پڑو، نہیں مرتا ہوں چل آ جا میرے سامنے، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ کر لو۔ لگے گا یہ عالی شان زندگی، آئیڈیل ہوم اب شروع ہو رہا ہے۔ آئیڈیل دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ 40,000 پلر پر وہ کھڑا تھا، 40,000 پلر، تو کتنے اسکوائر فٹ ہوگی اس کی چھت؟ اور سارے پلرز پر اینٹیں نہیں تھی، سیمنٹ نہیں تھا، ہیرے موتی جواہرات۔ اور اس کا جیسے یہ گنبد ہے، اس کے گنبد کے اندر 1000 فانوس لٹکے ہوئے تھے، 1000، اور ایک رات میں ان فانوسوں میں 9 من تیل جل جاتا تھا۔ 309 من ہو گیا، 360 کلو تیل روزانہ اس میں جل جاتا تھا۔ اور پھر جب اسے شکست ہوئی تو رومن امپائر نے اس کے محل کو آگ لگا تھی۔ اس نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، 40 مربع میل میں تھا، 40 مربع میل میں، اس میں 900 ہاتھی تھے اور خوبصورت پرندے اور جانور تھے، اور محل میں 3000 خوبصورت لڑکیاں کنیزیں اس کا دل بہلانے کے لیے، اور 6000 نوکر صفائی کرنے کے لیے، اور کئی ہزار کا دستہ اس کی حفاظت کے لیے۔ جا کے دیکھو ایک اینٹ بھی نہیں ملتی۔ اب آئیڈیل ہوم آیا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آجا اب تجھے میں گھر دیتا ہوں۔ کیسا گھر ہے یہ جو تم بناتے ہو؟ نہیں، لَبْنَةٌ مِّن لُؤْلُؤَةٍ بَيْضَاء، ایک اینٹ سفید موتی۔ کنسٹرکشن والے سمجھیں گے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ ایک اینٹ سفید موتی کی، لَبْنَةٌ مِّن زُمُرَّةٍ خَضْرَاء، اور ایک اینٹ سبز زمرد کی، وَلَبْنَةٌ مِّن یاقوتَةٍ حَمْرَاء، اور ایک اینٹ سرخ یاقوت کی۔ اللہ جنت کی حوروں کو کہتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان،
جنت کی حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان۔ اب مجھے تھوڑی قرید اللہ کا شکر رہتی ہے، اللہ نے میرے اندر طلب علمی کا شوق رکھا ہوا ہے، تو میں جب وہ پاکستانی یاقوت اور مرجان دیکھتا تو وہ تو سارے نکلی، میں کہتا یا اللہ ہے کہ وہ جو حور بنائی تم۔ ایک دفعہ دبئی میں تھا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یہاں ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کے پاس پرانی چیزیں ہیں، پرانے ہاتھ کے لکھے قرآن بھی، تلواریں بھی اور بہت کچھ۔ میں کہا چلو، تو دیکھتے دیکھتے کہنے لگا میرے پاس یاقوت و مرجان بھی ہے، تو مجھے تو کھٹک رہی تھی حور۔ میں نے کہا یار تو اس باقی چیزیں چھوڑو، مجھے یاقوت و مرجان دکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں دنیا کے یاقوت مرجان دیکھ کے مزہ لے رہا ہوں، تو جب وہ تمہارے سامنے آئے گی کہ تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ تم تو ساری کیم شو بھول جاؤ گے۔ اس نے کھولے یاقوت، پھر کھولے مرجان۔ اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا اللہ جنت کی لڑکی کو، حسن کو، خوبصورتی کو کیا بتا رہا ہے، جیسے کہ یاقوت اور مرجان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جنت بیان کرتا ہوں وہ جو میں نے پڑھی ہوئی ہے، جو میں نے 2 دفعہ خواب میں دیکھی ہے، میں وہ بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ابھی بھی جو میں جنت کی بات کر رہا ہوں، جنت کی حوروں کی بات کر رہا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے، لیکن جو حور اللہ نے مجھے دکھائی، اللہ کی قسم میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کدھر بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شدر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ پرانی اردو ہے نذیر اکبر آبادی کی، تو آپ کو سمجھ تو نہیں آئی ہوگی، لیکن مجھے بڑا مزہ آیا۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، یعنی جب ایسے 4 پائی اٹھے گی نا اور اوپر میں پڑا ہوا ہوں گا، تو اس کو کہتا ہے سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گے تمہیں لوگ قبر کی طرف۔ یہ ہے، جب لوگ تمہیں قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو سارے ٹھاٹھ پڑے رہ جائیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عالی شان زندگی، فی جنت عالیہ، اونچی جنت کی زندگی۔ ایک اینٹ یاقوت، ایک اینٹ زمرد، ایک اینٹ موتی۔ اب اس میں جو سیمنٹ ہے وہ ہوگا مشک، مسک جسے کہتے ہیں، مسک، مشک۔ ہمارے پاکستان میں وہ 10 گرام 3 لاکھ کا آتا ہے، 10 گرام مسک 3 لاکھ کا آتا ہے، اس کا ہوگا گارا۔ اور پھر اس کی جو گھاس ہوگی وہ ہوگی زعفران کی، زعفران کی گھاس ہوگی، اور اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ عرشہا سقف الرحمن، ملاتها المسک، حشیشہا الزعفران، وسقفہا عرش الرحمن۔ اور پھر مزے کی چیز بتا، میں نے گھر بنایا، ٹھیک ہے، اب سال کے بعد میں کہتا ہوں اچھا نہیں بنا، نیا بناتا ہوں، تو نیا بنانے میں مجھے کتنا تھکنا پڑے گا؟ پھر یہ جو ہوتے ہیں بنانے والے، یہ کسی گھر میں گھس جائیں تو یہ تو جنات بن جاتے ہیں، نکلتے ہی نہیں ہیں، تو پھر مجھے کتنا زور لگے گا بنانے میں اور ان کو نکالنے میں۔ اور ادھر میرے رب نے آپ کو گھر دیا، اور 1 منٹ کے بعد آپ نے کہا نہیں اللہ ایسا نہیں، مجھے تو ایسا چاہیے، یوں ایک روشنی نکلے گی اور تیرا سارا گھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ زندگی ہے نا، عیشت راضیہ، مزے کی زندگی، جتنا کھاتے جاؤ پخانا کوئی نہیں، جتنا پیتے جاؤ پیشاب کوئی نہیں، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں،
نیند کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، غصہ کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، موت کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں۔ قطوفہا دانیہ، اللہ کہتا پھر اس کے جو پھلوں کے گچھے ہیں نا وہ تمہارے اوپر ایسے لٹکے ہوئے ہوں۔ اب آپ اپنے کسی نوکر کو نہیں کہیں گے کہ یہ گچھا اتار کے دو، آپ کہیں گے آ جا، تو گچھا نیچے اتار کے آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کو کاٹنا بھی نہیں پڑے گا، وہ خود ہی کٹ جائے گا، اور واپس جب اس کی شاخ جائے گی تو وہاں دوبارہ ایک گچھا دوبارہ اللہ لگا دے گا۔ اور پھر اللہ کہے گا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیئا، مزے سے، زیادہ کھاؤ تو پیٹ خراب۔ اور تم جتنے ماشاءاللہ یہ گجراتی لوگ ہو، تمہارے کھانوں میں آئل بہت زیادہ ہوتا ہے اور روٹی بھی سفید آٹے کی ہوتی ہے۔ اب میں پنجابی آدمی ہوں، میں تو جو اصلی آٹا ہوتا ہے اس کی روٹی کھاتا ہوں، اور ہمارے گھروں میں دیسی گھی استعمال ہوتا ہے اور تھوڑا استعمال ہوتا ہے۔ تو کل میں نے وہ کھایا، اور پچھلے 2-3 سال سے میں روٹی اور چاول ویسے ہی چھوڑ دیے ہیں کہ عمر آگے جا رہی ہے تو جتنا پیٹ خالی ہوگا اتنی صحت اچھی ہوگی۔ تو ہم پیٹ بھرنے نہیں آئے یہاں، بس سہارا دینے کے لیے آئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بے وقوف جو جب چلتے ہیں تو ان کا پیٹ ادھر ہوتا ہے، خود ادھر ہوتے ہیں، جب وہ خود ادھر ہوتے ہیں تو پیٹ ادھر ہوتا ہے۔ اور کئی ہیں جو ہنستے ہیں تو بڑ 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 ان کا پیٹ ہی آگے ہل رہا ہوتا ہے۔ میں نے کئیوں کو دیکھا سامنے سے کھانا نہیں کھا رہے، ادھر کھانا رکھا ہوا ہے، ادھر سے نوالا لے کے کھا رہے ہیں، چونکہ آگے پیٹ شریف آ جاتا ہے۔ کھانے کا اللہ نے آگے رکھا ہوا ہے، مزہ آ جائے گا۔ ایک لقمہ منہ میں رکھو گے، ایک لقمہ کوئی چیز، تم نے اپنے منہ میں روٹی کا لقمہ ڈالا، تمہیں خیال آیا آم ہوتا تو آم آئے گا نہیں، یہی لقمہ آم بن جائے گا۔ تمہیں خیال آیا سیب ہوتا تو سیب آئے گا نہیں، یہی سیب بن جائے گا۔ پھر تمہیں خیال آیا کہ یہ کھجور ہوتا تو یہی کھجور بن جائے گا۔ تمہیں خیال آیا یہ مچھلی ہوتا تو یہ مچھلی بن جائے گا۔ تمہیں خیال آیا یہ کیلا ہوتا، یہ کیلا بن جائے گا۔ ہزاروں سال ایک لقمہ چباتے جاؤ اور اس کی لذت لیتے جاؤ، اور وہ اندر ہی اندر ذائقے چھوڑتا جائے گا اور تمہیں لذت دیتا جائے گا۔ نہ کھلانے والا تھکے گا، نہ کھانے والا تھکے گا۔ کلو واشربو، ادھر پیو، کھایا نہیں جاتا، کھاؤ پیا نہیں جاتا، ٹھیک؟ میرا لگا پی، کھا، جتنا کھائے گا جتنا پیے گا ایسے ہضم ہوگا، کبھی لذت ختم نہیں ہوگی، کبھی خواہش ختم نہیں ہوگی۔ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو تم نے لوساکا میں مجھے راضی کیا تھا نا، جاؤ مزے کرو، ہم نے تمہیں زندگی دے دی، جوانی دے دی، بڑھاپا ختم کر دیا، بیماری ختم کر دی، موت ختم کر دی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، تو ان کے گھٹنے خراب تھے، تو ان کے لیے ہم یہ کموڈ کا انتظام کرتے تھے۔ تو پرانی بات ہے تو ہر جگہ کموڈ اچھا میسر نہیں ہوتا تھا، اور کموڈ کے اوپر جو شیٹ ہوتی ہے ایسے، وہ بعض اوقات کریک ہوتی ہے، جب اس پر کوئی بیٹھتا ہے نا تو وہ نیچے سے ایسا اکرام کرتی ہے کہ چیخیں نکل جاتی ہیں، ویسا کاٹتی ہے کہ ہائے نکلتی۔ تو ہم چشتیاں ایک قصبہ تھا، وہاں ہماری جماعت تھی، کمرے میں تھے، تو وہ مجھ سے ایک ساتھی سے کہنے لگے مجھے ٹوائلٹ لے جاؤ، تو ان کو پکڑ کے لے جاتے، پھر وہ ان کا اینگل سیدھا کر کے کھڑا کر کے چلو جی ہم تسی اپنا کام کرو۔ وہ باہر گیا تو جب وہ بیٹھے تو ساتھ ان کے اوے بودلیا کی تھی میرے نال، اور میں کیا کروں، تمہیں پنجابی سمجھ نہیں آتی تو تمہیں ہنسی کیسے آئے گی، تو مر گیا میں، وہ اس نے نیچے سے کاٹ لیا، ہمارا ہنس ہنس کے برا حال،
جب وہ باہر نکلا تو میں سامنے بیٹھا تھا، تو مجھے کہا کرتا تھا مولوی جی، تو دھوتی باندھتا تھا شلوار نہیں، تو ایسے نا اپنی چادر کو دھوتی کو یوں کر کے نا میرے سامنے کھڑا ہو گیا، مولوی جی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں کچھ بھی نہ دے، بس میرا پیشاب پخانہ ختم کر دے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ حقیقت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، دوسرا رخ بھی تھوڑا سا بتا دوں، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اوہ ہائے میں مر گیا، اور یہ پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کیسے آ گیا، ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا میرا حساب ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں ہے، آجا مجھے مار دے۔ اوپر سے آواز، پہلے کو آواز آئی تھی کلو وشربو ہنیا، اب اس کو آواز آ رہی ہے خذوہ، پکڑو اس بدبخت کو، فغلوہ، اور زنجیروں میں جکڑ دو اس کو۔ اور یہاں جو پولیس پکڑتی ہے تو یہاں ہتھ کڑی لگاتے ہیں، ایسے ہی یہاں ہتھ کڑی لگاتے ہیں، تو یہ پولیس جب آئے گی تو یہاں سے نہیں پکڑیں گے، دیکھ رہے ہو اوپر والے، یہاں سے نہیں، وہ ایسے آگے ہاتھ بڑھائے گا دوزخ کا فرشتہ اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا یہاں، اور یہاں سے ایسے زور لگا کے اس کو کھینچے گا تو اس کا یہ سارا نیچے والا جبڑا وہ وہاں تک چلا جائے گا، ایسے کر کے، اور یہ یوں گرے گا ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا، ایسے گر گا، ایسے رول کرتا ہوا، پھر اٹھ کے کہے گا ارحمو ارحمو، رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو فرشتہ کہے گا تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں، یہ تو دنیا میں اپنے آپ کو کچھ بنا لیتا، تو آج دیکھ تو رہے تیرے ساتھیوں کا کیا حال ہو رہا ہے، کس مزے میں ہیں، کس موج میں ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ ان الجنت حرمت الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلے جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ سب سے پہلے ہم سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے جائیں گے، ہم سب سے بعد میں آئے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ کا نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے، غریب لوگ، مال والے بھی جنت میں جائیں گے، یعنی کہ نہیں جائیں گے لیکن وہ پیچھے کھڑے ہوں گے، وہاں کے وی آئی پی، یہ ریڑھی چلانے والے، رکشے چلانے والے، ریڑھی لگانے والے، مزدوری کرنے والے، یہ وی آئی پیز ہوں گے اس دن، اور یہ آگے کھڑے ہوئے ہوں گے اور میرے نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں بھی ساتھ جاؤں آپ کے، کہ تو؟ آپ نے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دوزخ کے 7 ہیں، تو ایک شخص آئے گا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل کر کہیں گے حضور ادھر، حضور ادھر، حضور ادھر، آپ یہاں سے، آپ یہاں سے۔ تو حضرت سلمان فارسی ایسے ہوئے یا رسول اللہ کہ کون ہے اونچی شان والا، ایسے کر کے پوچھا، اب نے کہا ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک گھر دیکھا، محل، میں نے کہا کس کا ہے؟ تو مجھے فرشتے نے کہا جی ایک قریشی کا ہے، نام نہیں بتایا۔ تو آپ نے فرمایا فظننت انہ لی، مجھے خیال ہے یہ میرا ہی ہوگا، اتنا عالی شان ہے، فذهبت لادخلہ، میں اندر جانے لگا تو فرشتے نے کہا حضور یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ تو آپ نے مذاکر حضرت عمر سے فرمایا عمر وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میرا جی چاہا میں اندر جا کے دیکھ لوں، پر پھر مجھے تمہارا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں اندر گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے اب علیہ کا اغار یا رسول اللہ، بھلا میں کبھی آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک خاص دوست ہوگا، میرا خاص دوست تو عثمان بن عفان ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور کھینچ 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 کے سینے سے لگا لیا، اور پھر فرمایا یا علی
اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، کیا تو راضی ہے، خوش ہے؟ پوچھا جی کس بات پر؟ کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ تو حضرت علی رونے لگے کہ راضی تو یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے کہا جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا، میرے دو خادم ہوں گے، ایک طلحہ اور ایک زبیر، اس شان سے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ میرے نبی کے نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور آپ نے فرمایا علی ان سب سے افضل ہوگی۔ پہلے ان تینوں کو بتا کر پھر کہا اور علی کا درجہ ان سب سے افضل ہوگا۔ اور جب یہ سب اندر داخل ہوں گے تو ابھی آپ نکلیں گے نا، تو آپ کے پاس آپ کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے اندھیرے میں آپ کو گاڑی ڈھونڈنے میں کوئی تھوڑی مشکل پیش آئے۔ تو جب آپ اندر داخل ہوں گے تو رب کی قسم اربوں جنتی ہوں گے، اربوں سواریاں ہوں گی، اور آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، آپ سیدھے اپنی سواری کے پاس سے، آپ کا نوکر آپ کو پہچانے گا، آپ اسے پہچانیں گے، وہ آپ کو بٹھائے گا اور اس کے پر ہوں گے، وہ اس کو لے کے اڑے گا، اڑتے 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 ایک جگہ پر اتریں گے تو ایک چاندی کا محل ہوگا، اس میں حسین خوبصورت لڑکیاں ہو رہی ہوں گی، تو وہ جلدی سے اترنے لگے گا، تو کہیں گے فرشتے کیا ہوا؟ کہ یہ اتنا خوبصورت محل ہے، اتنی پیاری لڑکیاں ہیں، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، کئی آپ کی ہیں لیکن آپ اس سے بھی اوپر ہیں، چلیے۔ اس کے بعد وہ اوپر لے جائیں گے، آگے اڑتے اڑتے ایک جگہ سونے کا محل ہوگا اور اس کی لڑکیاں پہلے سے زیادہ حسین ہوں گی، تو وہ جلدی سے اتر جائے گا، پتہ نہیں اگاں کوشا لبے کہ نہ لبے، ان کا میں تو جاتا ہوں ان کے پاس، وہ کہیں گے او بابا آگے اس سے بھی خوبصورت کام ہے، بیٹھو یہ بھی تمہاری ہیں، پھر اس کو لے کے اڑیں گے اور آگے ایک سرخ یاقوت کا محل ہوگا، اور اس محل کے دروازے پر اس کی دنیا کی بیوی کھڑی ہوئی ہوگی، لوساکا والی بیوی کھڑی ہوگی، مردوں سے پہلے پہنچی ہوگی، اور آپ کے جو قد ہوں گے وہ 125 فیٹ ہوں گے، 125 فیٹ، عورت کے بھی مرد کے بھی 125 فیٹ کا قد ہوگا۔ اور جب وہ دیکھے گا دروازے پر تو جنت کی حور ایک نظر دیکھ لو، اور موت اگر موجود ہو تو مر جاؤ گے، اور ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، تو کیا چیز ہوگی؟ تو اس کو مل کے ایسے اس کے گلے لگے گی، پھر کہیے انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ، انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب میں ہمیشہ زندہ رہوں گی، میرا تمہیں جنازہ نہیں اٹھانا پڑے، انا الراضیہ فلا اسخط ابدا، اب میں ہمیشہ تجھ پہ راضی رہوں گی، کبھی تم سے لڑائی نہیں کروں گی۔ ہر گھر میں لڑائی ہوتی، اب میں کبھی لڑائی نہیں کروں گی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ سارے کام دنیا میں تو ہوتے ہیں نا۔ انا المقیم فلا ارحل ابدا، اب میں ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، لوساکا والی بات نہیں کہ میں کہوں بچے سنبھال میں جا رہی ہوں اپنے اماں ابا کے پاس، نہیں، اب میں ہمیشہ تیرے ساتھ، میں جوان ہمیشہ، میں زندہ ہمیشہ، میں حسین ہمیشہ، میری محبت ہمیشہ، میرا ساتھ ہمیشہ، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہر آدمی جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو نوکر آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما۔ وہ ایک آدمی سلام کرے تو آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ سب سے چھوٹے جنتی کے 80,000 نوکر ہیں، میں نے رات بھی بتایا تھا، ہزاروں لاکھوں نوکر جب سلام کریں گے تو بڑا چوڑا ہو جائے گا، مزہ ہو گیا، مزے آ گئے، تو آپس میں وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اتنے سلام ہو رہے ہیں، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔
جب وہ چلے جائیں گے تو ایک دم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، دروازے کھلیں گے اور لاکھوں کروڑوں فرشتے اندر آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، یہ جو گاڈ آف آنر ہوتا ہے، سلام علیکم۔ وہ کہیں گے یار تم فرشتے ہو، ہمیں سلام کیسے کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو تم نے لوساکا میں صبر کی زندگی گزاری، اس کے بدلے میں اللہ نے کہا جاؤ سلام کرو۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی مزے کا ٹھکانہ ہے تمہارا جنت۔ ایک ہے فنعم عقبی الدار۔ قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور میں نے ابھی کوئی 1 گھنٹے سے تھوڑا سا اوپر بات کی ہے، تو میرا لہجہ ایک نہیں، کہیں میرا لہجہ اونچا ہو جاتا ہے، کہیں نیچے ہو جاتا ہے، کہیں کوئی خوشخبری کی بات ہو تو میرا چہرہ بھی اس کے ساتھ خوشخبری والا ہو جاتا ہے۔ قرآن ایسے ہے، یہ لکھی کتاب نہیں، ایسی نہیں ہے، اس کے ہر آیت میں اس ماحول کے مطابق لہجہ ہے۔ تو یہاں جو وہ کہہ رہے ہیں فنعم عقبی الدار، میں اس کو پڑھتا ہوں فنعم عقبی الدار، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں اس کو پڑھتا ہوں جیسے فرشتے پڑھیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ فرشتے نعرہ لگائیں، تو وہ فرشتوں کے سلام سے تو وہ ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، اور ابھی فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اب تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا راضی ہو؟ سبحان اللہ۔ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، کتنے اربوں انسان ہیں جنتی مرد عورت، ایک ایک کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، زینب کیسی ہو، سلمان کیسے ہو، جاوید کیسے ہو، فاطمہ کیسی ہو، ایک ایک کا نام لے کر اللہ حال پوچھے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا حل رضیتم، راز خوش ہو گئے ہو؟ کہ جی خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ افلا اعطیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں اس سے بھی بڑی چیز دوں؟ کہیں گے اللہ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ جنت مل گئی، جنت مل گئی، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں۔ یہ ہے الحاقہ، اور یہ لوساکا ہے الغرور۔ 1,24,000 نبیوں نے الحاقہ کی طرف بلایا، حقیقت کو سمجھو، میرے نبی نے اسی کی طرف بلایا۔ پھر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، تو ہمارے ذمہ کیا کہ تم اس کو اوروں تک پہنچاؤ، جنت کا شوق رکھو۔ مالک بن دینار نے ایک نوجوان سے پوچھا الا تشتاق الی الحور العین، تجھے جنت کی حوروں کا شوق نہیں ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں ہے۔ دیکھی جو کوئی نہیں تھی، تو کہتا نہیں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی، عرب وقوف ان سے عشق کیا کر کہ ان کے چہرے کا نور میرے اللہ کے نور سے ہے۔ اللہ ان پر اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے، جس سے ان کو میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ان کا حسن ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اور وہ پیدا نہیں ہوتی، وہ ناشئات ہوتی ہیں، مولودات نہیں ہوتی۔ مولودات ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، اب وہ فیڈر لے رہی ہے، اب وہ کرولنگ کر رہی ہے، اب وہ ایسے ایسے چل رہی ہے۔ نہیں، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور، یہ 4 چیزیں بہہ رہی ہیں پانی کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو نئی بیوی دینی ہے، ٹک ہوتی ہے، اور جنت سے اس پانی سے کوئی حور نکلتی ہے ایسے 125 فٹ، اور اس کے اوپر پورا فل ڈریس ہوتا ہے اور فل میک اپ ہوتا ہے، اور وہ باہر اللہ اسے کھڑا کرتا ہے، پھر جس کو دینی ہوتی ہے تمہارے لیے
تو بھائیو یہاں گزر جاؤ مسافر کی طرح، خود بھی اپنے لیے جنت کا راستہ ڈھونڈو، اوروں کو بھی اس پر تیار کرو، اپنی نسلوں کو اس پر لے کر آؤ کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہم ایسی محنت کر کے جائیں کہ ہمارے بعد کی نسلیں بھی اسلام پر باقی ہوں، بلکہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی ہمارے اخلاق سے ایمان لے آئیں۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکل کر کم از کم ایک دفعہ 4 مہینے لگا کے اس محنت کو سیکھ لیا جائے۔ تو کون بھائی ہے جو